پنجاب کے کئی شہروں میں اسموگ کی شدت برقرار۔ لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں آج بھی سر فہرست۔ فیصل آباد اور گجرانوالہ بھی شدید متاثر۔ محکمہ موسمیات کی آج اور کل بارش کی پیشگوئی۔ مینگورہ میں بارش اور شدید ژالہ باری، ہر سو سفیدی۔ کراچی میں خونی ڈمپر نے ایک اور شہری کی جان لے لی۔ رام سوامی میں موٹر سائیکل سوار کو ٹکر، شوہر جاں بحق بیوی زخمی۔ مشتعل افراد نے ڈمپر کو آگ لگا دی۔ 25 سال کے شاہزیب کی شادی 4 ماہ قبل ہوئی تھی۔ پولیس نے ڈرائیور اور ڈمپر جلانے والے 3 افراد کو حراست میں لے لیا۔ جائے وقوع پر ڈمپر ایسوسی ایشن کے صدر لیاقت محسود مسلح گارڈ سمیت پہنچے تو شہری مشتعل ہو گئے۔ شدید نعرے بازی، گارڈ کی ہوائی فائرنگ۔ ڈمپر ایسوسی ایشن کا آج احتجاج کا اعلان۔ لیاقت محسود کی نیشنل ہائی وے بند کرنے کی دھمکی۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری نے رام سوامی حادثے کا نوٹس لے لیا۔ لیاقت محسود کے گارڈ کی ہوائی فائرنگ کی مذمت، کہا کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں۔ گارڈ کی فائرنگ پر پولیس ایکشن میں کیوں نہیں آئی؟ فوری قانونی کارروائی کی جائے۔ صدر آصف علی زرداری قطر کے 3 روزہ سرکاری دورے پر دوحہ پہنچ گئے۔ ایئرپورٹ پر سینئر قطری حکام نے استقبال کیا۔ صدر مملکت آج عالمی سماجی ترقیاتی کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ مختلف عالمی رہنماؤں اور تنظیموں کے نمائندوں سے بھی ملاقات کریں گے۔ بھارت سمندر میں ایک اور فالس فلیگ آپریشن کی تیاری کر رہا ہے۔ انڈیا زمین، سمندر اور فضا میں جو کرنا چاہتا ہے کر کے دیکھ لے، مگر یہ جان لے کہ اس بار جواب پہلے سے زیادہ شدید ہوگا۔ پاک فوج نے دشمن کو خبردار کر دیا۔ DGISPR نے کہا پاکستان اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ امریکہ کو اپنی سرزمین سے افغانستان پر حملوں کی اجازت نہیں دی۔ خبریں افغانستان کا پروپیگنڈا۔ پاکستان نے افغان طالبان کو فوری اور مؤثر جواب دیا۔ نتائج وہی نکلے جو ہم چاہتے تھے۔ افغانستان کی شرائط معنی نہیں رکھتی۔ دہشت گردی کا خاتمہ اہم ہے۔ دہشت گردوں سے کبھی بات چیت نہیں ہوگی۔ ترجمان پاک فوج کا 2 ٹوک پیغام۔ کہا ہمسایہ ملک کے ساتھ معاملات طے کرنے کی کوشش کی۔ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ افغان سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہ ہو۔ کالعدم TTP افغان طالبان کی ہی شاخ۔ افغانستان میں منشیات اسمگلرز کی افغان سیاست میں مداخلت ہے۔ حالیہ کشیدگی کے دوران 206 افغان طالبان مارے گئے، 112 فتنۃ الخوارج بھی ہلاک ہوئے۔ افغانستان سے پاکستان میں دراندازی کی ایک اور کوشش ناکام۔ خیبر پختونخوا میں 2 مختلف کارروائیوں کے دوران 3 خوارج مارے گئے۔ ISPR کے مطابق شمالی وزیرستان میں ہلاک 2 دہشت گردوں میں افغان بارڈر پولیس کا اہلکار خارجی قاسم بھی شامل۔ ٹانک میں بھی افغان باشندہ اکرام الدین عرف ابو دجانہ ہلاک ہوا۔ قومی ایئر لائن کے انجینئرنگ ونگ کی اچانک ہڑتال۔ PIA کی پروازوں کا شیڈیول متاثر۔ متعدد طیارے گراؤنڈ۔ مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ گزشتہ رات 8 بجے کے بعد سے کوئی بین الاقوامی پرواز منزل کی جانب روانہ نہ ہو سکی۔ مدینہ منورہ، جدہ، دبئی، ابوظہبی اور دمام سمیت 12 انٹرنیشنل پروازیں اڑان نہ بھر سکیں۔ قومی ایئر لائن کے CEO نے ایئرکرافٹ انجینئرز کے خلاف سخت کارروائی کے احکامات جاری کر دیے۔ فوج سیاست میں نہیں الجھنا چاہتی، فوج کو سیاست سے دور رکھا جائے۔ ہماری کوئی ذاتی پسند ناپسند نہیں، پبلک سرونٹ ہو کر کسی پر الزام نہیں لگا سکتا۔ سہیل آفریدی خیبر پختونخوا کے منتخب وزیر اعلیٰ ہیں۔ گورنر راج سے متعلق فیصلے کا اختیار حکومت کے پاس ہے۔ DGISPR کہتے ہیں تیرا اور دیگر علاقوں میں آپریشن کی بات ہو تو سیاسی قوتیں آواز اٹھانا شروع کر دیتی ہیں۔ اگر کسی کے دل میں افغانستان کے لیے محبت جاگ رہی ہے تو وہیں چلا جائے۔ 27ویں آئینی ترمیم سے متعلق سوال پر ترجمان پاک فوج نے کہا قانون سازی پارلیمان کا کام ہے۔ غزہ میں فوج بھیجنے کا فیصلہ حکومت اور پارلیمنٹ کرے گی۔ 27ویں آئینی ترمیم لانے کی تیاریاں۔ وزیر اعظم کا اتحادی جماعتوں کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے مدد مانگ لی۔ بلاول بھٹو زرداری کے مطابق صدر آصف علی زرداری کی وطن واپسی پر پارٹی فیصلہ کرے گی۔ 6 نومبر کو CEC کا اجلاس بلا لیا۔ 27ویں ترمیم کے اہم نکات سامنے آ گئے۔ آئینی عدالت کا قیام اور فوج کی کمانڈ میں تبدیلی اہم حصہ۔ سپریم جوڈیشل کونسل اور جوڈیشل کمیشن کی سربراہی چیف جسٹس آف پاکستان کے بجائے چیف جسٹس آئینی عدالت کو دی جائے گی۔ NFC ایوارڈ میں صوبوں کا حصہ کم کرنے، بہبود آبادی اور تعلیم صوبوں سے واپس لینے کی تجاویز۔
چیف الیکشن کمشنر اور ارکان کی تعیناتی سے متعلق آئین میں تبدیلی کی جائے گی۔ حکومت اتفاق رائے پیدا کرنے کے بعد آئینی ترمیم پارلیمنٹ میں پیش کرے گی۔ آزاد کشمیر میں ان ہاؤس تبدیلی التوا کا شکار، وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد پر ڈیڈ لاک برقرار، نون لیگ کا مارچ میں انتخابات کروانے پر زور، پیپلز پارٹی اسمبلی کی مدت پوری ہونے کے خواہاں، صرف 2 ماہ میں پیپلز پارٹی کو مطلوبہ سیاسی اہداف حاصل نہ ہونے کا خدشہ، نون لیگ کا مطالبہ ماننے پر نئی حکومت جنوری میں ہی اختیارات سے محروم ہو جائے گی، جیالو میں وزارت عظمیٰ کے امیدوار پر بھی اختلافات برقرار۔ نیو یارک کا نیا میئر کون؟ پولنگ آج ہوگی، 3 امیدوار میدان میں، ڈیموکریٹک امیدوار زہران ممدانی کا پلڑا بھاری، تارکین وطن اور نوجوان ووٹرز کی بڑی تعداد ممدانی کی حامی۔ آخری انتخابی ریلی سے خطاب میں زہران ممدانی کا ورکنگ کلاس طبقے کو ریلیف دینے کا وعدہ، امریکی صدر کو بھی خوب آڑے ہاتھوں لیا، کہا ٹرمپ نے اشیاء سستی کرنے کا نعرہ لگایا مگر پورا نہ کیا، دھمکیاں دینے والوں کو شکست دینے کا بہترین طریقہ ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ممدانی کی جیت کی صورت میں نیو یارک کے لیے فنڈز روکنے کی دھمکی۔ غزہ کے مظلوموں کے لیے امن کی تلاش، استنبول میں عرب اسلامی ممالک کا اجلاس، پاکستان، سعودی عرب، ترکی، قطر، UAE، اردن اور انڈونیشیا کے وزراء خارجہ شریک، غزہ کی صورتحال اور سیز فائر کے اگلے مرحلے پر غور، ترک وزیر خارجہ کا اسرائیل سے حملے بند کرنے کا مطالبہ، کہا حماس غزہ کا کنٹرول حوالے کرنے کے لیے تیار ہے، جنگ بندی جاری رہنی چاہیے۔ پاکستان اور ترکی کا مسئلہ فلسطین پر مشترکہ موقف کے ساتھ آگے بڑھنے پر اتفاق، استنبول میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی ترک ہم منصب سے ملاقات، کہا خطے کے مستقل امن کے لیے آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست ناگزیر ہے جس کا دارالحکومت القدس الشریف ہو۔ 3 قیدیوں کی لاشوں کے بدلے اسرائیل نے 45 فلسطینی قیدیوں کے جسد خاکی غزہ بھجوا دیے، 7 افراد کی لاشیں ڈھونڈنے کے لیے غزہ سٹی میں کھدائی جاری، اسرائیل کی سیز فائر کی مسلسل خلاف ورزیاں، بمباری سے ایک اور فلسطینی شہید، اسرائیل کو مغربی کنارہ ضم کرنے کی اجازت دیں گے نہ، مسجد اقصی کی تقدس کی پامالی برداشت کریں گے، ترک صدر کا پیغام۔ کراچی کے علاقے گلبرگ رحمان آباد میں گھر سے خاتون کی گلا کٹی اور مرد کی پھندا لگی لاش برآمد، پولیس کے مطابق ممکنہ طور پر شوہر نے بیوی کو قتل کر کے خودکشی کی، تحقیقات جاری۔ ملک میں مہنگائی بڑھ گئی، 1 سال کی بلند ترین سطح 6.24% تک جا پہنچی، صرف اکتوبر میں 1.83% اضافہ ریکارڈ، ٹماٹر، پیاز، سبزیوں، آٹے اور انڈوں سمیت متعدد اشیاء کے دام میں اضافہ، حکومت نے مہنگائی کا تخمینہ 5 سے 6% لگایا تھا۔ اور فیصل آباد میں 17 سال بعد انٹرنیشنل کرکٹ کا سج گیا میدان، پاکستان اور جنوبی افریقہ کا پہلا ون ڈے آج ہوگا، شاہینوں کا فوٹو شوٹ، کھلاڑیوں نے خوب پوزز بنائے، اقبال اسٹیڈیم میں طویل ٹریننگ سیشن، شاہین آفریدی کی بطور کپتان پہلی آزمائش، کہا ٹیم کو فرنٹ سے لیڈ کرنا چاہتا ہوں،